وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 71 اور 72 پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين۔ قل کہہ دیجئے، اندعو کیا ہم پکاریں، من دونی سوائے اللہ اللہ کے، اندعو من دون اللہ، ندعو کا معنی پکارنا بھی ہے اور عبادت کرنا بھی، کسی کو مافوق الاسباب پکارنا، اس سے مشکل کشائی اور حاجت روائی کی امید وابستہ کرنا ہی تو شرک ہے۔ یہ تصور رکھنا کہ اللہ تعالی جل شانہ کے سوا مافوق الاسباب کوئی اور بھی بگڑی بنا سکتا ہے، کسی کی تکلیف کو رفع کر سکتا ہے، یا اللہ تعالی جل شانہ نے کسی کو اپنے اختیارات سونپ رکھے ہیں، بالکل باطل عقیدہ ہے۔ ما ان کو جو لا ینفعنا نہ ہمیں نفع دے سکیں، ولا اور نہ ہی یضرنا وہ ہمیں نقصان دے سکتے ہیں، ونرد اور ہم پھیر دیے جائیں گے، علی اعقابنا اپنی ایڑیوں پر الٹے پاؤں، بعد اس کے کہ اذ جب ہدانا ہدایت دی ہمیں اللہ نے، کالذی اس شخص کی طرح استہوتہ بہکا دیا اسے الشیاطین شیطانوں نے، کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، واپس باطل دین کی طرف پھر جانے کی مثال اس شخص کی ہے جیسے شیطانوں نے کسی زمین جنگل میں سرگرداں کر دیا ہو۔ لفظ استہوتہ ہوا کی مادہ سے ہے، جب یہ ضرب یضرب کے باب میں آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے نیچے گرنا، یعنی کسی چیز کا بلندی سے پستی میں گر جانا۔ جس نے کفر یا شرک کیا یا گمراہی کا راستہ پکڑا وہ ہلاکت کے گڑھے میں جا گرا۔ جس طرح ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے اور گمراہی کی راہیں لا تعداد ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ کی پرستاروں کا حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ ہی ہوتا ہے، اور مشرکوں کے حاجت روا اور مشکل کشا لا تعداد ہوتے ہیں۔ عرب کے دور جاہلیت ہی کو لے لیجئے، جہاں ہر قبیلے کا حاجت روا اور مشکل کشا الگ الگ تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا لات تھا، کسی کا منات تھا، کسی کا عزا، اور پھر ہندوستان اور مصر کے دیوی دیوتاؤں پر نظر ڈالیے، وہ بھی ان گنت نظر آئیں گے۔ عیسائیوں کی بھی 3 خدا تو عقیدہ تثلیث کی روح سے ہوئے، اور چوتھا انہوں نے سیدہ مریم علیہ السلام کو بھی اسی مقام پر فیض کر دیا۔ مسلمانوں میں ہر پیر فقیر اور بزرگ ان کا حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ اگر کسی ایک قبر پر نظر و نیاز چڑھانے سے حاجت روائی نہیں ہوتی تو وہ کسی دوسرے بڑے بزرگ کی قبر پر چلا جاتا ہے، اور پھر کسی تیسرے کے پاس، اور انہیں بھیجنے والے شیاطین ہی ہوتے ہیں۔ اب اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کرے تو کیا کرے۔ ہر الہ کے پرستار اسے اپنے الہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ادھر آ جاؤ، یہاں سے تمام مرادیں بھر آئیں گی۔ مشرکوں کی یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے پیغمبر سے فرماتے ہیں کہ ان سے زیادہ بحث و مناظرہ کی ضرورت نہیں، انہیں بس یہی کہہ دو کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ ہم صرف اسی کے فرمانبردار بن کر رہے ہیں، ادھر ادھر ہرگز نہ دیکھیں، اسی سے ڈریں اور اسی کے حکم کے مطابق نماز قائم کریں۔ فی الارض زمین میں،
حیرانہ حیران پھرتا ہے، لہو اس کے اصحابو کچھ ساتھی ہیں، یدعونہ وہ اسے بلاتے ہیں، الی الہداتنا سیدھی راہ کی طرف۔ اس آیت میں ایک بڑی حقیقت بیان کی جا رہی ہے، جو یہ ہے کہ حقیقی معبود وہ ہستی ہو سکتی ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچا سکے اور ان کی مشکلات کو دور کر سکے، لیکن اپنی زندگی اور اس کی بقا کے لیے دوسروں کی محتاج نہ ہو۔ اس معیار پر اگر پرکھا جائے تو تمام معبودان باطل، خود وہ زندہ شخصیتیں ہوں یا فوت شدہ ہوں، دیویاں ہوں یا دیوتا ہوں، پتھروں یا شجروں یا کوئی اور جاندار چیز ہو، سب کی از خود نفی ہو جاتی ہے۔ بتوں، پتھروں اور درختوں اور جانداروں کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے، جن انبیاء علیہ السلام یا بزرگوں کو یا اماموں کو یہ منصب عطا کیا جاتا ہے، آپ دیکھیے کہ ان کی زندگی میں کوئی مشکل وقت آتا تھا، اور اگر آیا تھا تو کیا انہوں نے اپنے آپ کو اس سے بچا لیا تھا؟ اور اگر وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے تو پھر دوسروں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ جلب منفعت یا حاجت رویوں کے لیے بھی یہی معیار اگر مد نظر رکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ جل شانہ ہی کی ذات ہو سکتی ہے۔ قل کہہ دیجئے، ان بے شک ہد اللہ اللہ کی ہدایت، ہوا وہی الہدا اصل ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا اور ہم حکم دیے گئے، لِنُسْلِمَ تاکہ ہم فرما بردار ہو جائیں، لِرَبِّ العالمین رب العالمین کے لیے۔ یعنی گمراہی کا راستہ اختیار کرنا ویسے بھی حد درجہ نقصان کی بات ہے، لیکن انسان کے لیے کسی نعمت کو پانے کے بعد پھر اس نعمت سے محروم ہو جانا خاص طور پر بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ ایسی نعمت جس سے عارضی نفع متعلق ہو، جیسے دولت اقتدار سے محرومی بھی انسان کو شاق گزرتی ہے، لیکن ایمان کی دولت اس کی محرومی سے بڑھ کر اور کون سی محرومی ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے کہلا دیا ہے کہ ہدایت حاصل ہونے کے بعد گمراہی کو کیسے پسند کیا جا سکتا ہے۔ قل ان ہدی اللہ هو الہدی، اے پیغمبر آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے۔ اللہ نے جو پروگرام وہی الہی کتب سماویہ، قرآن پاک اور اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بھیجا ہے، وہی ہدایت کا راستہ اور پروگرام ہے۔ جو کوئی اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے گا وہ تو خواہش نفسانی ہوگی یا شیطان کی پیروی ہوگی، جس کے نتیجے میں وہ بالآخر ہلاکت کے گڑھے میں جا گرے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، اگر پھر بھی کوئی غلط راستہ اختیار کرے گا تو اس کی مثال بیان ہو چکی ہے کہ وہ حیران اور پریشان ہی پھرتا رہے گا، منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ وَنَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وَأَنْ اور یہ کہ اقیموا تم قائم کرو، الصلاۃ نماز، واتقوہ اور ڈرو اس اللہ سے، وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے کہ الیہ جس کی طرف تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ فرمایا ہمیں ایک تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم پروردگار عالم کی فرما برداری کریں، اور دوسرا یہ کہ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ ہم نماز کو قائم کریں، اس پر مداومت اختیار کریں، کیونکہ نماز تعلق باللہ کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور ہمیں یہ بھی حکم ملا ہے وَاتَّقُوا کہ خدائے برتر سے ڈرتے رہو کہ اس کی نافرمانی کر کے کہیں عذاب میں نہ آ جائیں۔ تقوی سے مراد زیادہ حق اور حدود شریعت کی حفاظت کرنا اور دل میں خوف خدا رکھنا ہے کہ کہیں معصیت میں گرفتار نہ ہو جائیں، کیونکہ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وہی اللہ ہے جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ آخرکار اسی کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، اعمال کا محاسبہ ہوگا، لہذا اس کے لیے ابھی سے تیاری کی ضرورت ہے۔
یا اللہ ہمیں زندگی میں ان اعمال صالح کی توفیق عطا فرما دے جو آپ کی مرضیات کا سبب ہوں، اور ان اعمال سے بچا لے جو آپ کی ناراضگی کا باعث ہوں۔ یا اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ اور فہم عطا فرما، اور قرآن و سنت کی ہدایت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔